استنجے کی 3 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 3. استنجا یا سنت ہوتا ہے، یا واجب ہوتا ہے، یا فرض ہوتا ہے. یاد رہے گی یہ بات. استنجا یا سنت ہوتا ہے، یا واجب ہوتا ہے، یا فرض ہوتا ہے. سنت استنجا کب ہوتا ہے؟ جب سبیلین سے، انسان کے وجود سے، سبیلین سے مراد دونوں رستے سے، سبیلین سے نجاست نکلے وہ 1 درم سے کم ہو. 1 درم کیا ہے؟ یہاں پانی ڈالیں نا، اگر ایسے ہاتھ کریں تو جتنا یہ پانی ٹھہر جاتا ہے یہ درم کی مقدار ہے. اگر وہ نجاست اس سے کم ہے تو اس کو دھونا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. اگر وہ نجاست اس کے برابر ہے، اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں نجاست لگا کے دیکھے، آئیڈیا انسان کو ہوتا ہے کہ نجاست کس مقدار میں ہے. اگر وہ نجاست اس کے برابر ہے تو پھر استنجا کرنا واجب ہے. پھر کیا ہے؟ واجب ہے. اور اگر درم کی مقدار سے نجاست بڑھ جائے تو پھر استنجا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. یہ یاد رہے گی بات. سنت یہ ہے کہ درم کی مقدار سے کم نجاست ہو، واجب یہ ہے کہ درم کے برابر ہو، اور فرض کیا ہے؟ درم سے زیادہ نجاست ہو جائے تو پھر استنجا کرنا کیا ہے؟ فرض ہو جاتا. شرعی طور پر آپ جب کسی طہارت خانے میں جائیں، آپ نے استنجا کے لیے گئے ہیں، تو جب تک آپ کو پیشاب سے اطمینان نہ ہو جائے آپ نے اٹھنا نہیں ہوتا. ہمارا یہاں یہ ہے کہ ابھی قطرے آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ اٹھ جاتے ہیں. حالانکہ میں نے آپ کو حضور کا ایک فرمان سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. حضور نے فرمایا کہ استنزہوا عن البول فإنہ آمت عذاب القبر منہ، کہ اے میرے امتیو بول کے قطروں سے بچا کرو، اکثر عذاب قبر اسی سے آتا ہے. اب دیکھیں ہم کہاں تک کوتاہی کا شکار ہیں. تو مٹی کے ڈیلے سے اطمینان کر لیا جائے، اور اگر مٹی کا ڈیلا میسر نہیں ہے تو پھر بھی اس بات کا خاص لحاظ رکھ لیا جائے کہ اطمینان کامل ہو جائے تو اس کے بعد پھر اٹھا جائے. اب پھر دھونا ہے تو دھونے میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ دھونے میں یہ بایاں ہاتھ استعمال کیے جائے، اور بایاں ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں استعمال کی جائیں، صرف 1 انگلی استعمال نہ کی جائے. اور جب تک نجاست والی وہ بدبو ختم نہ ہو جائے تب تک دھویا جائے. اور دھو کے اس میں ایک التزام یہ بھی ہے، خاص طور پہ اہتمام یہ بھی کریں کہ جب آپ سمجھیں کہ آپ صحیح طور پہ فارغ ہو گئے استنجے سے، پھر ایک بار ہاتھ کو دھو لیں، پھر پانی بہائیں تاکہ نجاست کے اثرات مکمل زائل ہو جائیں. یعنی اتنی تاکید کریں آپ، اس قدر تاکید کریں گے تو پھر آپ کا استنجا جو ہے وہ بہتر ہوگا. جو ہماری عام طور پہ کیا ہوتی ہے؟ کوتاہی ہوتی ہے. اب اگر مٹی سے کریں گے تو مٹی کے لیے 3 ڈیلے استعمال کرنے یہ مسنون ہیں. کتنے؟ 3 ڈیلے استعمال. 1 ڈیلے سے بھی جائز ہے. اگر 1 ڈیلے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی ناپاکی دور ہو جاتی ہے تو پھر بھی درست ہے. لیکن اگر 1 ڈیلے سے نہیں ہوتی تو کم از کم جو 3 ہیں اس سے انسان کامل صحیح طہارت میں چلا جاتا ہے اور طہارت حاصل ہو جاتی ہے. انسان کے وجود سے ظاہری طور پر نجاست جو ہے وہ ساری زائل ہو جاتی ہے. یہاں ایک شرعی مسئلہ میں عرض کرتا چلوں استنجے کے باب میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پیشاب کے قطروں کا مرض لاحق ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے، وہ مثانے کے مسائل ہوتے ہیں یا گردوں کے مسائل ہوتے ہیں، یا خیر ایسے مسائل کا شکار، عمر رسیدہ دوست ہو جاتے ہیں شوگر کے مسائل کی وجہ سے، تو وہ قطرے آتے رہتے ہیں مسلسل. اب وہ کیا کریں؟ تو وہ ہر فرضی نماز کے لیے استنجا کریں گے. استنجا کریں، اپنے کپڑے بدلیں اور وضو کریں. ہر فرضی نماز کے لیے نیا وضو کر کے وہ نماز میں کھڑے ہو جائیں. تو وہ نماز میں اگر ان کے قطرے آتے بھی رہیں تو چونکہ ان کو مرض لاحق ہے تو ان کا وہ مرض اللہ کی بارگاہ میں رخصت ہے، رعایت ہے. لہذا نماز میں ان کے قطرے آتے رہنا وہ ان کی نماز کو باطل نہیں کرتا. ہاں، ہر نماز کے لیے انہیں نئے سرے سے اہتمام کرنا ہوگا اور کپڑوں کی طہارت کا بھی خیال رکھنا ہوگا.
جن چیزوں سے استنجا نہیں کر سکتے وہ ذرا سماعت فرما لیں آپ۔ انسانی ہڈی سے استنجا نہیں کر سکتے، انسانی یا حیوانی خوراک سے استنجا نہیں کر سکتے، اور پھر اینٹ کے ساتھ، ٹھیکری کے ساتھ، کوئلے کے ساتھ، شیشے کے ساتھ، چونے کے ساتھ اور کسی بھی قابل احترام چیز کے ساتھ استنجا نہیں کریں گے۔ میں یہ بات کیوں چھیڑی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ریشمی کپڑے کے ساتھ اور روئی کے ساتھ یہ استنجا کرنا ان چیزوں سے مکروہ ہے۔ لیکن اگر کہیں کسی جگہ پر عذر ہو خاص طور پہ، مثلاً آپ انٹرنیشنل ٹریولنگ کریں نا، کبھی ایسا موقع بن جائے تو جتنے ایئرپورٹس ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انٹرنیشنلی کہ وہاں پر پانی نہیں ہوتا، وہاں ٹیشو پیپر ہوتے ہیں۔ ویسے کاغذ کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اس سے کاغذ جو ہے یہ قابل احترام چیز ہے، اس پر قرآنی الفاظ ہوتے ہیں، اس پہ اچھے اچھے اسماء گرامی ہوتے ہیں، تو کاغذ قابل احترام چیز ہے۔ قابل احترام کوئی بھی چیز ہے اس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر آپ انٹرنیشنل ٹریولنگ کریں گے تو وہاں پر آپ کو ٹیشو پیپر ملیں گے، پانی نہیں ملے گا، یا وہاں پہ آپ کو کھڑے ہو کے استنجا کرنا پڑے گا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اس وقت کی ضرورت کے پیش نظر، اس ضرورت کی پیش نظر یہ کر لیں کہ آپ وقتی طور پہ اس کاغذ ٹیشو کے ساتھ استنجا کر لیں اور وقتی طور پہ وضو کر کے آپ نماز ادا کر لیں، لیکن جو ہی آپ کو پانی میسر آئے آپ دوبارہ سے استنجا لازمی کریں، تاکہ اس خدشے سے نکل جائیں جو شرعی طور پہ لاحق ہے۔